کیا، مجھے امید ہے کہ میرا پروردگار مجھے اس کو میں پکاروں گا تو وہ مجھے مایوس نہیں کرے گا، وہ میری پکاروں کو سنتا ہے۔ اب اللہ پاک نے اس قربانی پر ابراہیم علیہ السلام کو کیا عطا فرمایا، کیا قربانی دی؟ خاندان چھوڑا اور اپنا علاقہ چھوڑا، اور اسی طرح سے اس ماحول کو چھوڑا اور شرک اور بت پرستی کے ماحول کو چھوڑا، ہر طرف کفر اور شرک تھا، اس سارے ماحول کو چھوڑا تو اللہ نے ارشاد فرمایا اس کے بدلے میں وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، ہم نے اسے نیا خاندان دیا، ابراہیم کو ہم نے نیا خاندان دیا۔ گو کہ ابراہیم بھی بڑھاپے میں تھے، ابراہیم علیہ السلام کی عمر بھی اس وقت 99 سال چل رہی تھی، 99 سال کی عمر میں اللہ پاک نے ایک بیٹا دیا، پھر 120 سال کی عمر میں اللہ پاک نے دوسرا بیٹا دیا۔ یہ دونوں بیٹے اسحاق اور اسماعیل جو پیدا ہوئے بڑھاپے میں ہوئے۔ اللہ پاک نے ابراہیم علیہ السلام کو نیا خاندان دیا، کہا یہ خاندان ہمیں اسے دیا، اور اسحاق کے بعد یعقوب بھی دیے۔ یعقوب کیا ہیں؟ یعقوب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے ہیں، یعنی اسحاق کے بیٹے۔ اور آپ اندازہ کیجئے کہ 99 سال میں پیدا ہوتے ہیں یعقوب، اور پھر یعقوب کی اسحاق پیدا ہوئے، اور پھر اسحاق کی شادی ہوئی، اور اس کے بعد اسحاق کے بیٹے یعقوب پیدا ہوئے، وہ بھی ابراہیم کی حیات میں پیدا ہوئے، وہ بھی ابراہیم علیہ السلام کی حیات میں پیدا ہوئے، اور اسماعیل بھی پیغمبر، اور پھر جناب اسحاق کی بھی پیغمبر، اور یعقوب بھی پیغمبر، اور ابراہیم علیہ السلام خود تو پیغمبر ہے ہی ہیں، تو خود بھی پیغمبر ہیں، بیٹے بھی پیغمبر ہیں، پوتے بھی پیغمبر ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور پھر عجیب بات کہ یعقوب علیہ السلام کے بیٹے پھر یوسف ہیں، یوسف پڑ پوتے ہیں، وہ بھی پیغمبر ہیں۔ تو اس طرح سے اللہ پاک نے ابراہیم علیہ السلام کو یہ خاندان دیا، یہ قربانی دی ہے، اس قربانی پر اللہ پاک نے یہ عطا کیا، وہ قربانی دی۔ اسی طرح سے جناب بیٹے کو خود اپنے آپ کو آگ میں ڈال دیا، بیٹے کو جناب چھری رکھ دی ذبح کرنے کے لیے، اللہ پاک کے حکم کے بھی تابع ہو گئے، اپنا خاندان چھوڑا، گھر بار چھوڑا، سب کچھ چھوڑا، دین کی خاطر اتنی قربانیاں دی، تو اللہ پاک نے انہیں یہ عزتیں عطا فرمائی، اور اتنی عزتیں عطا فرمائی کہ یہودی بھی ابراہیم علیہ السلام کا نام عزت سے لیتے ہیں، نصرانی بھی لیتے ہیں، مشرکین بھی لیتے ہیں، اور مسلمان تو لیتے ہی لیتے ہیں۔ اور ابراہیم علیہ السلام کو ابو الانبیاء کہا جاتا ہے، جیسا آدم علیہ السلام کو ابو البشر کہتے ہیں، انسانوں کے باپ، تو ابراہیم علیہ السلام کو کیا کہتے ہیں؟ ابو الانبیاء، انبیاء کے باپ۔ سوائے 8 نبیوں کے سارے نبی ابراہیم علیہ السلام کے خاندان سے ہیں، کتنی بڑی عزت اللہ پاک دیتی ہے۔ تو یہ واقعات اس لیے سمجھائے جا رہے ہیں کہ جب انسان اللہ کی رضا کے لیے قربانیاں دیتا ہے تو اللہ پاک اس کے نتیجے میں یہ عزتیں دیا کرتے ہیں۔ پھر اللہ پاک نے اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کا اسی طرح سے تذکرہ فرمایا، موسیٰ علیہ السلام کا، پھر اسماعیل علیہ السلام کا، ہارون علیہ السلام کا، ادریس علیہ السلام کا، ان سب انبیاء کے تذکرے کر کے ارشاد فرمایا یہ سب کے سب اللہ پاک کے سامنے جھکے ہوئے ہوتے تھے، اتنے بلند مقام ہونے کے باوجود، اتنی برگزیدہ ہستیاں ہونے کے باوجود کوئی غرور نہیں، کوئی کبر نہیں، اللہ کے سامنے جھکے ہوئے، نمازوں کے پابند، اعمال کے پابند، اللہ کی رضامندی، اللہ کی منشا کو دیکھنے والے۔ فرمایا فخلف من بعدہم خلف، لیکن ان کے بعد پھر آنے والی نسلوں میں بگاڑ پیدا ہوا، اور یہ فطرت ہے، آنے والی نسلوں میں خرابیاں ہوتی ہیں۔ اضاعوا الصلاۃ، نمازوں کو ضائع کیا انہوں نے۔ تو جب بگاڑ آتا ہے تو بگاڑ کا سب سے پہلا نقصان نماز پر اثر پڑتا ہے، تو پتہ چلا ہے کہ نماز سب سے بڑی بنیاد ہے بھائی، سب سے بڑی بنیاد۔ انسان کے ایمان پر جب اثر پڑتا ہے تو نماز پر اثر پڑتا ہے، نماز چھوڑ دیتا ہے۔ انسان کا مزاج بڑا عجیب ہوتا ہے، کبھی کبھی شیطان اس قسم کے وسوسے ڈالتا ہے، پہلے شیطان آدمی کو نوافل چھڑواتا ہے، ارے نفل پڑھنا تو بڑے لوگوں کا کام ہے نا، ہم سے فرائض پورے ہو جائیں تو بڑی بات ہے، اس طرح سے نوافل چھڑواتا ہے، چند دن نفل چھوڑ دیتا ہے، پھر اس کے بعد سنت چھڑوا دیتا ہے، ارے سنتی تو ہے، فرض نہیں ہے بھائی، واجب نہیں ہے، ارے بھائی جلدی کرو اور بہت سارے کام ہیں، اس طرح سے سنت چھڑواتا ہے۔ پھر اس کے بعد کیا ہے؟ اس کے بعد اگلا مرحلہ آتا ہے فرائض چھڑواتا ہے، فرائض چھڑواتا ہے اور اہم کام دکھاتا ہے، دیکھو وہ کام زیادہ ضروری ہے، نماز تو بعد میں بھی ہو جائے گی، یہ تو اللہ کا حق ہے، کوئی مسئلہ کیا ہے، اللہ پاک کو کوئی ضرورت نماز کی تھوڑا، یہ بعد میں پڑھ لینا۔ اس قسم کے وسوسے ڈال کے نماز چھڑواتا ہے، فرائض چھڑواتا ہے۔ جب فرائض چھوڑ دیتا ہے تو اس کے بعد شیطان ایمان چھڑواتا ہے، ایمان چھڑواتا ہے۔ اور جو آدمی، یاد رکھیے گا، جو آدمی
جو آدمی فرائض کی پابندی کرتا ہے اللہ پاک اس کو توفیق دیتے ہیں، وہ واجبات پر بھی آتا ہے۔ جو واجبات کی پابندی کرتا ہے اللہ اسے توفیق دیتے ہیں، وہ سنتوں پر آتا ہے۔ جو سنتوں کی پابندی کرتا ہے اللہ اس کو توفیق دیتے ہیں، وہ مستحبات کی پابندی کرتا ہے، نوافل کی پابندی کرتا ہے، اور جو نوافل کی پابندی کرتا ہے اس کا ایمان مضبوط ہوتا ہے، وہ اللہ پاک کا مقرب بنتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے بندہ اللہ کے قریب بنتا ہے کس سے؟ نوافل سے، نفلی عبادت سے۔ سجدے میں جاتا ہے، نفلی عبادت، فرض وہ تو ذمے میں ہے ہی ہے، وہ تو کرنا ہی کرنا ہے۔ ایک ملازم آپ نے رکھا، 8 گھنٹے آپ کے پاس کام کرتا ہے، اور جو آپ نے 4 کام اس کو بتائیں وہ روزانہ اس نے وہی کام کرتے ہیں، اور مہینے کے بعد وہ تنخواہ لے کے چلا جاتا ہے۔ دوسرا ملازم ہے جس کو ہم نے 4 کام بتائے ہیں، 4 کام کے ساتھ 4 کام اپنی جانب سے اضافی کرتا ہے، تنخواہ اس کو بھی وہی ملتی ہے۔ تو آپ کے نزدیک کون سا محبوب ہوگا؟ جو اضافی کام کرتا ہے، جو جناب آپ کی سبزی بھی لاتا ہے، جو آپ کا سودا سلف بھی لاتا ہے، جو آپ کے دیگر دسیوں کام کرتا ہے؟ آپ یہ کہو گے کہ وہ تو وہی ہے، اس کو جناب جلدی ہوتی ہے اور فوراً بھاگتا ہے، اور یہ تو جناب پوچھ کے جاتا ہے۔ تو اسی طرح سے جو آدمی نوافل کی پابندی کرتا ہے، مستحبات کی پابندی کرتا ہے، ہر عمل اللہ سے پوچھ کے کرتا ہے۔ اللہ سے پوچھنے سے مراد کیا ہے؟ قرآن میں غور کرتا ہے، حدیث میں غور کرتا ہے کہ یہ میرے لیے جائز ہے ناجائز ہے، اللہ سے پوچھ کے کرتا ہے، اللہ کے نبی سے پوچھ کے کرتا ہے، تو یہ اللہ کے نزدیک مقرب ہے، یہ اللہ کے نزدیک محبوب اور پیارا ہے۔ اور ایک وہ ہے کہ جو نفس کا غلام بنا ہوا ہے، نفس کے پیچھے چل رہا ہے۔ نفس کے پیچھے کیا چل رہا؟ وہ تو شیطان کے پیچھے چل رہا ہے، تو شیطان کا پجاری۔ تو اس لیے میرے عزیز دوستو بزرگوں، یہ وقت ہے نوافل سے قرب حاصل کرو۔ اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس مبارک مہینے کے اندر نفلی عبادت فرض کے درجے پر آ جاتی ہے، اور فرض 70 فرائض کو چلا جاتا ہے۔ تو کوئی بھی اس بات سے عاجز نہ رہے، اس بات سے محروم نہ رہے کہ صبح سحری میں اٹھے اور 2 رکعت نماز نفل نہ ادا کرے، اس سے کوئی محروم نہ ہو گئی۔ کوشش کرا کرو 2 رکعت نماز نفل، 4 رکعت نماز نفل، ان نوافل کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل ہوگا۔ تو یہ ساری باتیں ذکر کر کے پھر ارشاد فرمایا کہ جب نمازیں ضائع ہوتی ہیں، خواہشات کی پیروی ہوتی ہے، فسوف یلقون غیا، تو ان کو غی میں ڈالا جائے گا۔ غی جہنم کی ایک وادی کا نام ہے جس میں سانپ اور بچھو ہوں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے اتنے بڑے سانپ، اتنے بڑے بچھو، اور ان کی گردنیں خچر کی گردنوں کی طرح موٹی موٹی گردنیں ہوں، اور وہ منہ میں لے کے آدمی کو چبائیں گے، ایسے چبائیں گے جیسے کتا ہڈی کو چباتا ہے، اس طرح سے چبائیں۔ یہ دو جو گناہ ہیں، نماز کا ترک کرنا، خواہشات کی پیروی کرنا، ان 2 گناہوں پر کہا غی جہنم میں ان کو ڈالا جائے گا۔ تو میرے عزیز دوستو، ہم سب کے لیے ڈرنے کا مقام ہے۔ آگے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، فرمایا تم میں سے ہر آدمی کو جہنم کے اوپر سے گزرنا ہے، پل صراط سے گزرنا ہے۔ اور كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، یہ اللہ پاک کا فیصلہ ہے، وعدہ ہے، ہونے والا ہے۔ ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا، پھر ہم تقوی والوں کو وہاں سے گزار دیں گے۔ وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا، اور ظالم لوگ اوندے ہوں نیچے گر جائیں گے۔ عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک رات نفل میں کھڑے ہوئے، ساری رات گزار دی اس آیت کو پڑھتے پڑھتے، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، کہ تم میں سے ہر آدمی نے پل صراط سے گزرنا ہے، اور یہ تمہارے پروردگار کا فیصلہ ہے جو ہو کر رہے گا۔ اور نجات وہی پائے گا جو تقوی والا ہے، اور جو ظلم اور زیادتی کرنے والا ہے، چاہے اللہ کے ساتھ ظلم کرے یعنی شرک اور کفر کرے، اور چاہے خلق خدا کے ساتھ ظلم اور زیادتی کرے، اور چاہے اپنی ذات کے ساتھ ظلم اور زیادتی کرے، اپنے آپ کو نافرمانی میں ملوث کرے۔ فرمایا نظر الظالمین فیہا جثیا، ظالم اوندے منہ جہنم میں گر جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہمیں صحیح سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔